اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنر، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اپنے نئے سال کا پہلا دن اللہ رب العزت کا شکر کر کے اور دعائیں مانگ کے گزار رہے ہوں گے۔ میں نسرین افتخار اللہم لبیک اسلامک چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج میرا خیال ہے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک مٹھی بھر اپنے چاول کے دانے باوضو درود شریف پڑھ کے آگے پیچھے 11، 9، 7 جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، ہر دانے پہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کے پرندوں کو ڈالنا ہے۔ پورے سال کا رزق کا بندوبست ہو جائے گا اگر آپ محرم کے مہینے میں یہ ڈالیں گے، اور اگر اللہ کہیں ہم سب کو توفیق عقل دے ہم پورا سال پڑھتے رہیں گے۔ دانے تو الحمدللہ 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 ہم پچھلے 25-30 سال سے ڈال رہے ہوں گے، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو، لیکن محرم میں میں چاول پڑھ کے ڈالتی ہوں، آگے پیچھے پھر بھول جاتی ہوں، حالانکہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس سے اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو آپ کوشش کریں پڑھنے کی۔ اور دوسرا میں نے آج آپ کو کہنا تھا کہ آج حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے۔ آج اللہ ان کو ہم جیسے ناشکر گناہ گاروں سے چھین کے اپنے پاس لے گیا تھا۔ کہتا ہوگا کہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ ان کی قدر کر سکو۔ ہمارے مسلمان دیکھو کتنے زیادہ مسلمان ہیں، عرب سے زیادہ ہوں گے، 1 ارب سے زیادہ، پھر بھی اتنے کمزور ہیں کہ ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں، ذلت ان پہ اللہ نے مسلط کر دی ہے، کیونکہ یہ بکتے رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے بکتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سارے خلیفہ شہید کیے، انہوں نے اپنے سارے بڑے بڑے جتنے تھے قابل فخر لوگ ان کو شہید کیا۔ ہر جگہ جہاں مسلمان چھائے پڑے تھے یہ بک گئے، میر جعفر، میر صادق، سراج الدولہ، فلانا فلانا، اللہ جانے یہ منحوس کیا کیا بن گئے، اور آج اللہ نے ہم سب پہ ذلت مسلط کر دی، اور اب ہم منتیں ڈالتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی پیسے دے دے، ورنہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں، کبھی ان پہ تنگی آ سکتی ہے، لیکن جہاں کے مولانا 1.5 فٹ چوڑے اور 1.5 میٹر چوڑے اور 2 میٹر اونچے ہوں، اور نرے جھوٹے ہوں، اور نرے رشوت خور حرام خور ہوں، جھوٹے ہوں، وہاں کیا ہوگا؟ جن کے پاس امانت کی کنجیاں ہوں ملک کی، اور وہ بے ایمان ہوں، خبیث ہوں۔ آپ دیکھیں پیسے والے لوگ 14 کروڑ پہ بک گئے، 40 کروڑ پہ بک گئے، 24 کروڑ پہ بک گئے، اور کچھ اس سے بڑے 10 ارب میں بک گئے، 5 ارب میں بک جائے۔ میں کہتی ہوں لعنت ان کی زندگیوں میں، ان کے مال پہ، ان کی اولاد پہ، ان کی اوقات پہ۔ جو بک گیا، جس کی قیمت لگ گئی، تو وہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا۔ بڑا تو وہ ہے وہ جو غریب ہو، ان پڑھ ہو، لیکن جس کی کوئی قیمت نہ دے سکے، اس کا ایک اپنا ویو ہو اور وہ اس پہ کھڑا ہو اور اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے سارے ارادے، ہماری امیدیں اللہ کے گھر پہ لگ جائیں، اللہ کے رسول کے صدقے مالک ہماری دعائیں لگ جائیں۔ اللہ نے کہا اگر تم اس طرح رہتے جس طرح تمہیں حکم دیا تھا، غلطیوں پہ استغفار کرتے
اور نعمتوں پہ شکر کرتے تو آسمان سے تمہارے لیے نعمتیں برستی اور زمین تمہارے لیے خزانے اگلتی۔ اب دیکھیں یہ جو جیوز ہیں ایک مٹھی میں آ جائیں، ایک مٹھی کے برابر آ جائیں، لیکن پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے لیے اصول جو ہے نا وہ A1 ہے۔ دوسروں کو جیسے مرضی نچا کے خرید لیتے ہیں، انہی کو خریدتے ہیں نا جو بکنے والی قوم میں۔ خود وہ کیوں نہیں بکتے؟ کبھی کسی جیو کو بکتے دیکھا؟ وہ تو آپ یقین کریں ان کی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نو ڈرامہ، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی ڈرانے والی یا ذلت والی فضول قسم کی چیز نہیں دیکھنی۔ آپ نے پھولوں کو دیکھنا ہے، پھلوں کو دیکھنا ہے، گھاس کو دیکھنا ہے، درختوں کو دیکھنا ہے، آپ نے پہاڑوں کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ اچھے اچھے فروٹ کھانے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، اچھے اچھے چہروں کو دیکھنا ہے، خوش رہنا ہے، اور ان کے جو وہ بھی اہل کتاب ہیں جو ان کی عبادات ہیں وہ کرنی ہے، اور ان کے بچے سارے ایک جیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مسجد چلا گیا مولوی کی ٹانگیں دبانے تو جی پڑھ کے آ گیا بچہ، اس نے قرآن پاک پڑھ لیا، حفظ کر لیا، اسے ترجمہ پوچھو ایک لفظ نہیں آ رہا، اس کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے پیرنٹس گھر میں پڑھائیں، اردو پہلے پڑھائیں کئی دفعہ، اس کا پھر ترجمہ ان کو سمجھائیں، اس کے بعد ان کو عربی پڑھا دیں۔ ایک بچے جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ وہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ آکسفورڈ میں پڑھا، وہ وہاں پڑھا، وہ وہاں پڑھا، وہ فلاں یونیورسٹی پڑھا، جو بھی ہے۔ تو ایک بچے بالکل نالائق نکمے اسکولوں میں، جن کے اسکول والے انہیں کہتے ہیں یہاں جھاڑو لگا دو، یہ مکھیاں مار دو، یہ شیشے صاف کر دو، تو وہ کیسے ایک جیسے ہوں گے اور جمہوریت کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک بندہ نان پہ بکنے والا، ایک بندہ بریانی پہ بکنے والا، ایک بندہ 40-50 کروڑ یا ارب 2 ارب پہ بکنے والا، اور ایک جو اچھی کریم ہے وہ تو اب ویسے ہی باہر چلی جاتی ہے۔ وہ اس ملک کو نعوذ باللہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں، وہ اس ملک کو اس قابل سمجھتے نہیں۔ اور دوسرا چونکہ یہاں سفارش، رشوت، یہ چیزیں چلتی ہیں تو بچے بھی ڈسہارٹ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے وطن پہ رحم کرے اور تمام اسلامی ملک پہ رحم کرے۔ پی ڈی ایم کہتی ہے میاں جد آئے گا تے لگ پتہ جائے گا، ہیں، اور ہم پی ٹی آئی والے کہتے ہیں میاں جد آئے گا تے سدھا جیل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب ہم آتے ہیں حضرت عمر فاروق میرے نبی کی دعا جو ہے ان کی شہادت کے اوپر۔ امید ہے کہ آج سب نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کھانا کوئی چیز بنا کے بانٹی ہوگی اللہ کے نام کی، تاکہ وہ عمر فاروق تھے جس نے اتنے اسلامی خدمات کی کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا نا تو تمام لوگ ان کی لاش مبارک کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا، صحابہ نے کہا میں بھی موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، یعنی کندھا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی لاش کو مغفرت کے لیے دعا کا کہا۔ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص، ان کو کہا، اس ڈیڈ باڈی کو ان کی جو پڑی ہوئی تھی اللہ کے پاس جا چکے تھے، وہ کہا آپ اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں آپ چھوڑ کے گئے کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی آپ کے بعد کوئی اب ایسا بندہ نہیں رہ گیا جس کے دیکھ کے میں دعا کروں کہ جس طرح کے ان کے عمل تھے اس طرح کے میرے عمل ہو جب میں اللہ کے پاس جاؤں۔ یعنی کہ حضرت عمر آپ سب سے بہترین تھے، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے نا، اب جو پیچھے تھے ان میں آپ بہترین تھے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ حضرت علی نے قسم کھا کے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، آپ بھی وہیں سوئیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ ہر بات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ یہی ان کے ساتھ سوئیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو مسلمان کر دے، جو تجھے زیادہ محبوب ہو اور جو اسلام کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اس کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ نے ان دونوں میں سے عمر اللہ کو محبوب نکلے اور اللہ نے اسلام کی خدمت کے لیے عمر بن خطاب کو چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک سونے کے محل کے اندر ہوں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریش کے ایک نوجوان کا یہ محل ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سمجھا کہ وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ چنانچہ میں نے پوچھا وہ نوجوان کون ہے؟ یعنی آپ کا خیال ہوگا وہ کہیں گے آپ محمد رسول اللہ، اور کون؟ تو انہوں نے کہا وہ عمر بن خطاب ہوں گے جن کے لیے یہ سونے کا محل اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگ گیا، ایسے احد کا پہاڑ ایسے ہلنے لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے ایسے مارا اور فرمایا احد ٹھہرو۔ پہاڑ سے کہا احد ٹھہرو، ٹھہرا رہ کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، یعنی ابو بکر صدیق، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق۔ وہ خود چلتے تھے، وہ پیدل اور خادم سواری پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہم نے بادشاہ نہیں دیکھا، خود پیدل چلتے تھے اور اپنے خادم کو اپنے سواری پہ بٹھا دیتے تھے، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، جو بھی ہو اس کے پر بٹھا دیتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے باعث عزت سے نوازا ہے، اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان کسی راستے پہ چلتے ہوئے تمہیں دیکھتا ہے نا، یعنی حضرت عمر فاروق کو، تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ واہ واہ اللہ، کیا شان تھی تیرے بندوں کی، اور کتنا گر گئے، کتنی پست ہو گئی یا رسول اللہ آپ کی امت، کتنا گر گئی آپ کی امت یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اسلام کے دشمن زندہ ہیں، نبی اکرم ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔
عمر وہ ہیں جن کو آقا کریم نے مانگا تھا، وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ عمر جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، دنیا میں آقا کریم کا حکم نافذ ہو جاتا۔ وہ عمر جو آپ ہمارے آقا کریم وہ عمر جو آج ہمارے آقا کریم مبارک کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کی خواہش، میری بڑی خواہش ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ نبی کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آسمان نے 22 لاکھ مربع میل کا ایک ایسا حکمران بھی دیکھا جس کے کپڑوں پر 17 یعنی 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ہمارے 4 پیسے آتے ہیں دماغ خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہمارے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق پر لاکھوں کروڑوں بار میرا درود، میرا سلام ان کے اوپر۔ 4 چیزوں میں سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت میں یہ آیت نازل فرمائی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسککم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسککم، یعنی کہ جو کتاب اللہ کی مخالفت میں ہے ان کو چھوڑے ہی نہ، نازل ہو گیا۔ حجاب کے بارے میں حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت زینب فرمانے لگی اے ابن خطاب تم ہم پر حکم چلاتے ہو جبکہ ہمارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یعنی کہ نبی کریم اپنی بیویوں سے کہو کہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں اور تاکہ پہچانی جائیں۔ نبی کریم کی ان کے حق میں دعا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے خلافت جب خلافت کے بارے میں اعتبار سے کرنی تھی تو انہوں نے یعنی حضرت عمر نے سب سے پہلے صدیق اکبر کی بیعت کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہمارا امیر المومنین، ہمارا خلیفہ بننا چاہیے۔ حضرت عمر کی شان سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو بیت المقدس ہم 100 ارب مسلمان آزاد نہیں کروا سکے وہ سیدنا عمر نے تنہا فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب عمر فاروق کو نیزہ مارا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے تو آپ کو دودھ پلایا گیا، بہت چوٹ جو لگی، جو پسلیوں سے ان کے دودھ بہہ کے نکلنے لگ گیا اور پسلیوں سے خون۔ توبہ ظالموں تمہارا ستیہ ناس ہو جنہوں نے یہ چالیں چلیں اور یہ کام کرائے۔ طبیب نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور ان سے کہا حضرت حذیفہ کو میرے پاس لاؤ، حضرت حذیفہ کو لاؤ میرے پاس، اور ان کے پاس میرا ضروری کام ہے۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک امانت ہے جس میں انہوں نے ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ اسلام کے ساتھ منافق کون ہے، اوپر سے اسلامی ہے لیکن اندر سے منافق ہے، وہ کون ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ چلے گئے عبداللہ ان کے بیٹے، جب وہ چلے گئے ان کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لے آئے تو انہوں نے کہا حذیفہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تمہارے پاس ہے نا اس کا مجھے بتاؤ، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ حضرت عمر نے کہا، حذیفہ نے کہا وہ میرے پاس امانت ہے،
میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے میرے پاس کیا امانت رکھی تھی. یہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو رسول کو پتہ ہے, میرے پاس امانت ہے, مجھے پتہ ہے. تو آپ نے اس کی ریکویسٹ کی, مجھے ڈیٹیل میں نہیں لوگوں کا باقی پوچھتا, صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں. اس نے کہا اے عمر فاروق, اس میں آپ کا نام نہیں ہے کہیں بھی. آپ کے لیے تو حضور پاک نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی جنت کی, آپ کا نام نہیں. تو آپ اتنا خوش ہو گئے, کہتے ہیں اپنے بیٹے کو اب میرا اس دنیا کے ساتھ ایک معاملہ رہ گیا, ایک معاملہ, وہ یہ ہے کہ تم ایسے کرو, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے کہو, ان کے پاس یہ نہ کہنا امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے, انہیں کہنا آپ کے ایک بیٹے نے آپ کے پاس ایک درخواست بھیجی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں میں مجھے بھی جگہ عنایت فرما دی جائے. اگر انہوں نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا نہیں تو کوئی اگلی بات نہیں کر رہی. تو ان کا بیٹا عبداللہ فرما بردار بیٹا چلا گیا, اس نے اسی طرح ہی کہا. تو حضرت عائشہ نے ام المومنین نے کہا کہ وہ جگہ جو ہے نا وہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی کہ میری جگہ ہوگی وہاں, لیکن اب چونکہ حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا ہے کہ جگہ ان کو دے دی جائے تو اللہ اور رسول کا بھی یہی حکم ہوگا, تو میں اپنی یہ جگہ ان کو دیتی ہوں. وہ آگے ان کے بیٹے, انہوں نے آ کے اسی طرح اپنے باپ کو بتایا, اسی طرح کہ ام المومنین نے یہ کہا ہے. تو آپ نے اپنے گال جو تھے نا اس کو زمین کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا اور رونے لگے. ان کے بیٹے نے ہٹایا کہ آپ اپنے والد کو کہ آپ اپنے گال کو زمین کے ساتھ کیوں رگڑ رہے ہیں, اور پسلیوں سے خون بہہ رہا ہے, اور جو کھانے کی چیز منہ میں ڈالتے ہیں پسلیوں سے نکل کے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کیا میں معافی نہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے, کیا میں استغفار نہ کروں اپنے گناہوں پہ تاکہ میں جنت کا حقدار بن سکوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کروں اس کے اپنے معاملات پہ. اور پھر ان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں تمہیں تیسری بات کہوں کہ جب میری یعنی وفات ہو جائے اور مجھے مسجد نبوی لے جائے میرا جنازہ, تو عبداللہ تم دھیان رکھنا کیا میرا جنازہ حذیفہ نے پڑھا ہے؟ اگر حذیفہ میرا پڑھائیں جنازہ تو مجھے خوشی ہوگی اگر وہ پڑھائیں, اور اگر وہ نہ پڑھائیں تو کوئی بات نہیں, ان کی مرضی. اگر اللہ نے مجھے فضیلت دی تو ضرور حذیفہ میرا جنازہ پڑھائیں گے. اس کے بعد انہوں نے تیسری بات کہی, جب مجھے نہلا چکو اور میرا جنازہ بھی ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا جنازہ آ گیا ہے, ام المومنین سے کہنا آپ کا بیٹا حاضر ہو گیا ہے. کہنا آپ کا بیٹا حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. پھر وہ اگر کہیں ہاں وہ جگہ میں نے ان کو دے دی ہے وہاں لے جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ مسلمانوں کے کسی بھی قبرستان پہ مجھے دفن کر دے. یا اللہ کیسے ہمارے امیر المومنین تھے, اور کیسے ہماری بخشش ہوگی مالک, صرف تیری ذات پہ بھروسہ ہے کہ تو ہمیں بخش دینا. عمل نہیں ہے مالک, عمل نہیں ہے. اچھا, تو اب ہم ادھر آتے ہیں اپنے آج کے, جو میں نے آپ کو کل وعدہ کیا تھا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گی کہ رزق کے 16 دروازے جو ہیں
وہ کون سے ہیں اور ان کی کنجیاں کون سی ہیں؟ رزق کے دروازوں کی 16 دروازوں کی کنجیاں کون سی ہیں؟ جس کو یہ کنجیاں سمجھ آ گئی اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ جو ان کنجیوں کو پا لے گا فقر و فاقہ سے بچ جائے گا، عزت کی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ ایک وہ جو نماز پابندی سے پڑھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس نمازی کے رزق میں برکت دے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت دے گا، اس کی صحت میں، اولاد میں برکت دے گا، اس کی شان و شوکت میں برکت دے گا۔ کیونکہ یہ لسان نبوت یعنی نبی کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے کلمہ ہے، تو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ زمین و آسمان ہل سکتا ہے لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ تو سچے صادق اور امین ہے، ان کی زبان سے نکلی بات سچ ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ مجھے معاف کریں اگر میں ٹشو پکڑ لوں۔ اور جو رزق کا دوسری کنجی ہے نا، دوسری وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ میں 16 کی 16 بتا دوں گی، تھوڑی کر کے بتا دوں گی تاکہ زیادہ لمبا نہ ہونے پائے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی صحت برکت اس کی زندگی میں عطا فرماتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی آتا ہے کہ استغفار کی دعائیں کون سی ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا یجعل لکم انہار۔ اور یہ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ جو آپ کو آتا ہے پڑھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ استغفار ہر طرح کا استغفار پڑھیں تو سوچیں کہ آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اور تیسری کنجی صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے دیے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ ہم تو لے کے کچھ آئے نہیں، ہم تو ننگے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر کفن ملا اور زمین 2 گز ملی تو 2 چیزیں ہیں، ورنہ ہمیں اٹھا کے وہ پھینک دیں گے ایسے ہی کہ جاؤ جی چھٹی۔ کس کے پاس وقت ہے دوسرے کے لیے ضائع کرتا پھر؟ کوئی کسی کے پاس خود غرضی ہے، سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ جس کے پاس مال اللہ نے زیادہ دیا ہو اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب، ضرورت مند، سفید پوش رشتہ دار، قریبی دور کے، اپنے گھر کے اندر کام کرنے والے، باہر ارد گرد جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب ان کو دیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے یہ درگاہیں، یہ مدرسے۔ آپ یقین کریں یہاں صرف چوری ہوتی ہے، 100 میں سے 1 اچھا ہوگا، جو لوگ چور نہیں ہیں۔ ایسے میں جانتی ہوں 1-2 کو جو بالکل بہت ایماندار ہیں۔ میں نے اپنے حافظ نظر کو دیکھا ہے، میں نے اپنے قاری صاحب کو دیکھا ہے، قاری علم دین کو، کہ وہ بہت ایماندار تھے، وہ کچھ مانگتے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کے پاس بڑا کرم تھا۔ تو باقی تو لینے والے ہیں، یہ جو مولانا ہے یہ ہمارا ڈیزل، اس طرح کے اور بتھیرے ڈیزل، یہ تو چور ہیں۔ آپ یقین کریں
ان کو دینا ویسٹ کرنا ہے، ویسٹ۔ ان کو کہاں اللہ چاہیے، ان کو تو رشوتیں چاہیے، حرام خوریاں چاہیے، چوری کی چیزیں چاہیے۔ ان کی گاڑیاں چیک کرو، ساری چوری کی ہوں گی جو ان کے پاس ہے۔ مولانا کے بھائیوں کے پاس جتنے بھی ہیں سب کے پاس، کسی کو بھی چیک کر لو بے شک۔ تو اللہ نے کہا کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں اسے 700 گنا تک بڑھا دوں۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو صدقہ کیا کرے اپنے حسب توفیق۔ صدقہ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود سے پیسے بڑھتے ہیں، جبکہ سود کی اللہ نے کہا ہے میں نے مٹھ مار دی ہے۔ جو سود لے گا اس کی آخر میں بربادی ہے، اور جو صدقات اور خیرات ہے اس کو اللہ نے کہا میں نے اس کو بڑھایا ہے، اس کو میں نے بڑھوتی دی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر ہے تقوی۔ تقوی دل کی طہارت اور پاکیزگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ میں لمبا نہیں کرتی اب۔ 5ویں نفل عبادات کی کثرت ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ بہت زیادہ نفلی عبادات کرے، نفل پڑھے، تسبیحات پڑھے، عبادات کرے، وظائف کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ 6 ہے حج اور عمرہ کرے۔ اگر اس کو ہمت دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، صحت دی ہے، تو وہ حج اور عمرہ کرے۔ 7واں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا میل ملاپ رکھے۔ یہ نہیں کہ رشتہ داروں سے ملے ہی نہ اور ان کے لیے ان کو کچھ سمجھے ہی نہ۔ سب سے پہلا حق کی رشتہ داروں کا ہے۔ 8واں ہے کمزوروں سے محبت کرو، محتاجوں، یتیموں، فقیروں سے محبت کرو، ان کی تکریم کرو، عزت اور احترام کرو۔ 9واں ہے توکل، یعنی اللہ پر توکل اور پختہ یقین کرنا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ہے توکل۔ تو توکل کرنا جو ہے نا 9ویں کنجی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکل ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب نہ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اچھا پھر جناب آگے دیکھیں آپ، 10واں ہے شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا۔ توکل میں یہ بھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے رب، اسی پہ میں نے بھروسہ کر لیا۔ 10واں ہے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکری نہ کرو۔ اللہ نے کہا لا شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہو گئی اگلی بات۔ 11واں ہے جب گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے داخل ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ پڑھو، اور درود شریف پڑھو، اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی۔ 12واں ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہے، اگر وہ دن رات اللہ کے سجدے میں گرا رہے اس کی عبادات قبول نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنے والدین کے سامنے ادب سے جھکے رہو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں پہ اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری کوتاہیوں پہ درگزر کیا، معاف کیا، ہمیں محبت دی، اسی طرح۔ اور تانا زنی، چگلی، برائی اپنے والدین کی یہ نہ کر۔ اور 13واں ہے باوضو رہنا، باوضو رہے تاکہ جو بھی عبادت کرو وہ وضو سے ہو، اور اللہ کے رسول کو باوضو شخص سے عشق ہے۔ اور 14واں ہے چاشت کی نماز ادا کرنا۔ چاشت کی نماز میں روزی کی کنجی ہے، وہ آپ کے 364 کے 363 جو ہمارے جوڑ ہیں نا ان کا صدقہ ہے
چاشت کی نماز کے 4 نفل، اور آخری 2 سجدوں میں 40 بار یا وہاب پڑھنا۔ آپ آخری سجدے میں 40 اکٹھے پڑھ لیں یا آخری 2 میں 20 کر کے پڑھ لیں۔ اور پھر ہے سورۃ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کرنا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اور سورۃ یاسین صبح شام ضروری پڑھنا، اور دعا مانگنا کثرت سے۔ 16واں ہے کثرت سے دعا مانگنا، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بالکل بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا رد نہیں ہوتی، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں آپا، آنٹی، خالہ، مما، لیکن اتنے دن ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، کبھی بہت جلد مانگتے ہی مل گیا، کبھی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ وہ چیز ہمیں تب دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں جب ہمارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، اس وقت وہ عطا فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی بچے کو ٹائیفائڈ ہے، اس کے لیے تلے ہوئے سموسے، کباب، چرغے اور یہ پیزے، برگر نہیں اچھے، تو کیا پیرنٹس دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، بوائل سوپ لے سکتے ہو، بغیر گھی کے تڑکے کے دال لے سکتے ہو، آدھا کیلا لے سکتے ہو، لیکوڈ پی سکتے ہو۔ ماں باپ دشمن تو نہیں ہے نا اپنے بچے کی زندگی صحت کے لیے۔ اسی طرح اللہ تو پیرنٹ سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جس کے ہم اصل میں ہیں۔ پیرنٹس تو ایز اے پاٹ یوز ہوئے ہیں، اور اللہ تو کریٹر ہے۔ اور یا دعا تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے، اس وقت جب وہ حالات ہمارے موافق ہوں، اور جب ہمیں اس سے بعد میں ہمارے کوئی پیسے کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے، وہ ہمیں تب آتی ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئی کام کی جگہ پہ لگانے کی، ہمارے دماغ میں اس کا ایک پورا نقشہ ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے، اگر اس وقت ملتی ہم ختم کر چکے ہوتے، اب ملے گی ہمارے کام تو آئے گی۔ یا دعائیں جو ہیں جو نہیں پوری ہوئی کسی کی، نہیں آپ کے حق میں اس کی جگہ اللہ آپ کی بیماری پریشانی ٹال دیتا ہے، آپ کی زندگی لمبی کر دیتا ہے، اور یا اس کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے جو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو بندہ کہے گا ہماری کوئی دعا بھی نہ قبول ہوتی تاکہ ہم یہاں پہ مزے سے رہتے۔ اللہ نہ کرے بھائی، دعائیں تو قبول ہوں، ورنہ ہم کس کے پاس جائیں؟ میرا تو ٹوٹلی بلیو ہی اللہ کے اوپر ہے، اللہ 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 اور بس اللہ۔ یہ ہے آج کے جو 16 طریقے رزق کی کنجیوں کے، اور حضرت عمر کی شہادت کے آج دن کچھ نہ کچھ نفل آج پڑھ لینا۔ جب بھی آپ میرا ویلاگ سنیں، کچھ نہ کچھ کھانا کوئی یا کپڑے کا جوڑا لے کے کسی کو دے دینا کہ یا اللہ، اللہ کے نام کا دے رہی ہوں کہ میرے نبی کی دعا تھے حضرت عمر، ان کو اس کا ثواب۔ جب بھی کوئی موقع ہے جس کا بھی ہو، جس طرح 9-10 آئے گی روزہ رکھیں اور حضرت امام حسن حسین کے ثواب کے لیے دیں، جس طرح ابو بکر صدیق جس دن ہوئے ان دے، جس دن عثمان غنی گئے اس دن، جس دن کوئی اچھا دن ہے آپ ضرور یہ کام کریں، جس طرح اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں۔ کئی تو اپنے والدین کے لیے بھی نہیں کرتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ان کے بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رکھے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے پر برسے، اور اللہ ہمیں غرور نہ دے، ہمیں جھکنے والوں میں رکھے۔ اچھا، اب میرے پی ٹی آئی کو اللہ کا شکر ہے کل بھی اللہ نے فتح دے دی، پھر بھی میرا دل ڈرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی پی ٹی آئی والے بھی ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہ کہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے اس نے اپنی رحمت کا یہ دروازہ ایک ہمارے لیے یہ بھی کھول دیا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اگلا رحمت کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھولے گا، اور وہ ہمارے لیے مبارک ہوگا۔ آئی کا پرابلم کوئی چیز نہیں، میری منت ہے ایسا کچھ نہ کرے۔ اور میری دعا ہے کہ دعا کریں کہ یہ ولچر جو ہیں ہمارے ملک سے دفع ہو جائیں، جھوٹے سارا دن چیخ رہے۔ کہتے ہیں جب بندہ آخر میں پہنچ جاتا ہے نا، کوئی اور علاج کام نہیں کرتا، تو بس پھر الزام تراشیاں، جھوٹ، بک بک، چخ چخ، یہ وہ ان کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ان کی موت قریب ہے، اللہ ان کو ہمارے ملک سے دفع دور کرے، اور دوبارہ ان کو ہمیں خواب میں بھی نہ دکھائے، اور اللہ عمران خان کو جو فتح دے، اس کے ساتھیوں کو ساتھ ان کو عقل دے، سمجھ دے، جھکے رہنے کی عقل دے، اور اچھے کام ایمانداری سے کرنے کی، اور اللہ رب العزت ان کو آسانیاں دے، اور میرے وطن کو کھڑا کر دے، اونچا کر دے۔
मैं आपको जाते जाते एक अल्लामा इकबाल का शेर सुनाऊं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना। देखो मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये हमारे ऊपर है, आईने नौ से डरना, नई तरफ जाना, नई तरफ से पे जाने से डरना और पुरानी पे अड़े रहना। जैसे काफर कहते नहीं, हमने अपने बाप दादा को यही देखा है तो हमने यही करना है। हमने अपने बड़ों को ये मियाँ दे नारे बजणगे और भुट्टो निकलेगा देखा, हमने यही करना है। हमने दाड़े के पीछे चलते देखा है डीजल के, हमने यही करना है। ये है आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। कौम की जिंदगी में यही सबसे मुश्किल वाक़या है, वक्त है। अगर वो इससे निकले और टाइम पे अच्छा फैसला कर ले तो मुल्क खड़े हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, हर नुकसान पूरा हो जाता है। अब बस्तियों की बस्तियां बह गई, 20-20, 22-22, 32-32 बस्तियां बह गई। और शोबाज कल हेलीकॉप्टर MI-27 पे बैठ के शो मारने के लिए गया हुआ था, दिखाने के लिए। मुझे इसलिए पता है कि मेरा मियाँ खुद कैप्टन था MI-27 पे, तो ये उसको लेके गया हुआ था अपनी शो मारने। जब लोग रुड़ गए और तू ऊपर से माँ का सर देख रहे कि मेरी माँ अब डुगडुगी बजा रही है कि नहीं, डफली अब डफली बज रही है कि नहीं। और उसको हमने मिनिस्टर बनाया हुआ था, तनख्वाह दे रही थी, आ सकती नहीं थी। अब उन पैसों को किधर खर्च कर रही है? अब तो हिसाब दे रही होगी ना कि वो पैसे जो तुमने काम किए बगैर लिए वो हराम थे, अब बताओ वो किधर गए, कहाँ से भरो? हमें नहीं पता ना कि अल्लाह के हिसाब क्या है। चलें जी, आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। तो मुझे सब लोग इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मेरे वालिदैन को और मेरे शौहर को, बच्चों को, मुझे, मेरे बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, ससुराल को, सबको, मेरे नबी की सारी उम्मत को याद रखना दुआ। अल्लाह ताला हर दिन आने वाला हमारे लिए अच्छा और बेहतर लाए और अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन इलाही सुमा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।